بتاتے ہیں بڑھوا بیمار ہوا، جب وہ مرے لاگ تو کہ لڑکا چارپائی پکڑے بیٹھے ہو کے دارے بڑھوا کہے لگ بھیا رے اب ہم بچ نہ پیوے، اب ہم مر جیوے۔ تو لڑکے کہیں تب ابا؟ تو کہیں جب مر جیوے تو ہمار کفن پران کپڑا کے دیو، پرانے کپڑا میں لپیٹ کے رکھو۔ تو لڑکے کہیں ابا یوں کہاں ہوئی پئی؟ گاؤں کے لوگ جٹی ہیں، رشتہ دار رہی ہیں، ہم لوگ کفن پران دیوے، تم ہمارے لیے گھر کریا سب بنوائے ہو اور کفن پران دیوے تو گاؤں والے کا کہیں ہیں ابا؟ تو بڑھوا کہا تھا گاؤں والے ان کے چکر میں پڑ کے ہم کا پھنسائے دے ہو رہے تم لوگ۔ تو بڑھوا کہتے کاہے؟ لڑکے کہ ان کاہے ابا؟ تو بڑھوا کہتے ارے پران کپڑا میں لپیٹ کے رکھو قبر میں، تاکہ منکر نکیر جب حساب لے آئی ہیں دیکھیے کفن پران تو کہیں یہ تو بہت پہلے مر چکا ہے کہ حساب ہوئی گا ہوئی، چھوڑو۔ تو چھوڑ چھاڑ چلے جائی ہیں اور نوا کفن میں لپیٹ کے رکھیے، جڑتے جڑ جائی ہیں کہ نہ جٹی ہیں رے؟ گاؤں والے چکر میں پڑ کے ہم کا پھنسائے دے رہے تم لوگ، بتا۔ ایسے ایسے ڈھیٹ بڑھوا پڑے ہیں کہ زندگی بھر تو دلالی کروے کہ انہیں مرگ بعدو سوچے ہیں کہ ہوں 420 کے نکل جائے، دل بہت ڈھیٹ ہو گئے۔ لیکن یاد رکھو قبر کی کوٹھری بڑی اہم کوٹھری ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اتنے بڑے مجدد، اتنے بڑے عالم کی پتہ نہیں کتنے علماء کو اپنی گود سے پالا ہے۔ 1000 کتابیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بعد اس روئے زمین پر کوئی اتنا بڑا علم والا گزرا ہی نہیں ہے ابھی تک جو اعلیٰ حضرت کے علم کا مقابلہ کر سکے۔ کسی نے اتنی کتابیں نہیں لکھی، 1000 سے زائد کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں۔ بتاتے ہیں کچھ لوگوں نے ایک مرتبہ کہا کہ اعلیٰ حضرت کو علم حدیث میں کمی تھی، تو اعلیٰ حضرت کے فتاوے جو چھپے ہیں، صرف فتویٰ دیا ہے، فتاوی رضویہ میں حدیثیں شمار کی گئیں تو تقریباً 3700 حدیثیں اعلیٰ حضرت نے اس میں لکھی۔ علم کے بے پناہ عالم تھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، لیکن اس کے باوجود بھی قبر کی منزل کو یاد کر کے ایک بات اور یاد رکھو، آج ہم لوگ تو دین کے نام پر پیسہ کماتے ہیں، دین کے نام پر بولو، چاہے ہم ہو چاہے آپ ہو، پیسہ کماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ وغیرہ میں جب دیکھا کہ سنیت کا کام نہیں ہو پا رہا ہے تو اپنے باپ دادا کی بہت قیمتی زمین بریلی میں تھی، اس زمین کو بیچ کر حضرت مولانا عبدالعلیم میرٹھی جو ان کے شاگرد تھے، میرٹھ کے رہنے والے تھے، اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ دادا کی قیمتی زمین بیچ کر مولانا عبدالعلیم میرٹھی کو افریقہ اور دوسرے ممالک میں دین سنیت کی تبلیغ کے لیے بھیجا، اور حضرت مولانا عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی باہری ممالک میں سنیت کا پیغام پہنچایا۔ تو کون ہے؟ آج تو ہم لوگ زمین خریدتے ہیں دین کے نام پر پیسہ لے کر، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دین کے لیے اپنے باپ دادا کی زمینوں کو بیچ ڈالا۔ کتنے بڑے دین کے چاہنے والے تھے، لیکن جب قبر کی کوٹھری کو یاد کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تو اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں دعائی پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، اور بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ آج قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھو اپنے اپنے گھروں میں۔ قرآن ہدایت کا سبب ہے، قرآن بیماریوں سے شفا پانے کا سبب ہے،
قرآن روزیوں میں برکت کا سبب ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، لیکن بڑا افسوس ہے کہ رمضان شریف میں لوگ حافظ کو بلاتے ہیں اور 4-5 دن میں قرآن ختم کروا لیتے، اس کے بعد کہتے ہماری تراویح ہو گئی۔ قرآن پورا سننا افضل ہے، مستحب ہے، سنت ہے، لیکن 30 تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ 5 دن میں 10 دن میں قرآن سننے سے تراویح نہیں ادا ہوتی ہے۔ قرآن تو تمہارا ہو گیا، لیکن تراویح ابھی تمہارے سر کے اوپر باقی ہے، سنت مؤکدہ ہے، چھوڑو گے تو گناہگار بنو گے۔ تراویح مرد بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں، سب پر سنت مؤکدہ واجب کے منزل میں۔ قرآن پڑھو۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب اسلام مکہ میں پھیلا تو لوگ مسلمان ہوئے تو مکہ کے لوگوں نے ظلم ڈھانا شروع کیا، اور اتنا ظلم ڈھایا کہ لوگ برداشت نہ کر پائے تو کچھ لوگ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے، جس میں 18 لوگ تھے، کچھ مرد کچھ عورتیں۔ انہی 18 لوگوں میں حضور کے چچا حضرت جعفر بھی چلے گئے تھے، حبشہ گئے، وہاں رہنے لگے۔ حبشہ دوسرا ملک ہے، وہاں چلے گئے، رہنے لگے۔ تو مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ لوگ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے تحفہ تیار کیا، میوہ کھجور وغیرہ سب تیار کر کے، اور کچھ لوگوں کو بھیجا ہے کہ حبشہ چلے جاؤ اور وہاں کے بادشاہ نجاشی کو تحفہ دے دو اور کہہ دو کہ ہمارے مکہ سے کچھ لوگ آپ کے ملک میں بھاگ آئے ہیں، انہیں واپس کر دو۔ تو یہ تحفہ دے دینا، ان کو بلا لانا سب کو۔ لوگ تحفہ طائب لے کر کے حبشہ پہنچے، نجاشی کو دیا، کہا بادشاہ سلامت، یہ ہمارے شہر کے رئیسوں نے ایک تحفہ بھیجا ہے، لے لیجئے، اور ہمارے شہر سے 18 لوگ آپ کے ملک میں بھاگ آئے ہیں، آپ ان کو ہم لوگوں کے حوالے کر دو، ہم لے جائیں۔ تو نجاشی نے کہا اچھا، تو ان 18 لوگوں کو بلوایا، بلوانے کے بعد پوچھا آپ لوگ مکہ سے یہاں چلے آئے؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں چلے آئے؟ تو حضور کے چچا جو حضرت جعفر تھے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا ہے بادشاہ نجاشی، ہم مکہ میں تھے تو ہم برائیوں میں پھنسے تھے، مردار کا گوشت ہم لوگ کھاتے تھے، سود ہم لوگ کھاتے تھے، شراب ہم پیتے تھے، ماں باپ کو تکلیفیں ہم پہنچاتے تھے، پڑوسیوں کا حق ہم لوگ چھینتے تھے، لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں زندہ ایسے ہی گاڑ دیتے تھے، بڑی برائیوں میں ہم پھنسے تھے۔ ایسے ماحول میں ہم لوگوں کے بیچ میں اللہ کا ایک آخری رسول پیدا ہوا جس کا نام محمد ہے، ان پر قرآن نازل ہوا جس قرآن میں منع کیا گیا کہ شراب پینا حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر رجس، قرآن میں بے شک شراب اور جو ہے دونوں گندگی ہیں، من عمل الشیطان، یہ دونوں شیطان کے کام ہیں۔ اسی قرآن میں نازل ہوا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جائز کر دیا اور سود کو حرام فرما دیا۔ اسی قرآن میں وبر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اسی قرآن میں والجار الجنبی والصاحب بالجنبی، بستر کے ساتھی پر رحم کرو اور اپنے پڑوسیوں پہ رحم کرو۔ اسی قرآن میں ذوی القربی والیتامی والمساکین، کہ یتیم اور مسکین و بیواؤں پہ رحم کرو۔ اسی قرآن میں ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بچوں کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں انہیں بھی روزی دیں گے۔ تو جب وہ قرآن نازل ہوا تو ہم لوگ ان پر ایمان لے آئے، برائیوں سے دور ہو گئے، تو مکہ کے لوگوں نے ہم پر ظلم ڈھانا شروع کیا، تو ہم سکون کی زندگی جینے کے لیے آپ کے شہر میں چلے آئے۔ تو نجاشی کہتا ہے کہ جو قرآن ان پر نازل ہوتا ہے وہ تمہیں کچھ یاد ہے؟ کہاں یاد ہے؟ کہا سناؤ۔ تب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے پڑھا تھا سورہ طٰہٰ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، پڑھتے جا رہے تھے، نجاشی سنتا جا رہا تھا، 6 یا 7 آیتیں پڑھ چکے تھے کہ نجاشی رونے لگا اور کہنے لگا جعفر
میرا دل گواہی دے رہا ہے، خدا کی قسم نہ ایک کلام جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ وہ جھوٹے جن پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ میں محمد کی رسالت کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ نجاشی فوراً ایمان لے آیا قرآن سن کر کے، اور ایسی محبت میرے نبی کے دل میں نجاشی کی پیدا ہوئی کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا حبشہ میں اور رسول اللہ مدینے میں تھے، تو رسول کریم نے نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ ادا فرمائی۔ حبشی کا جنازہ تھا، نجاشی کا جنازہ حبشہ میں تھا، اور رسول اللہ نے مدینے میں رہ کر اس کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ صرف ایک ایسا شخص ہے نجاشی جس کے جنازے کی نماز میرے نبی نے غائبانہ پڑھائی ہے، نہ کسی اور کی نہیں پڑھائی، اور آج جائز بھی نہیں ہے کسی کی جنازہ نماز غائبانہ پڑھانا۔ تو یہ مقام نجاشی کو ملا، کیوں ملا؟ اس نے قرآن سنا تھا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔